یوسف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج بھی عدالت میں جو سپریم کورٹ ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ، اس میں جو سویلین کے حوالے سے ان کا مقدمہ کیا چلنا چاہیے فوجی عدالتوں میں یا نہیں چلنا چاہیے، ایک بہت ہی انتہائی اہم میں سمجھتا ہوں کہ کیس ہے، اور جو کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اور آگے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ جب اس قسم کے بڑے فیصلے کرتی ہیں تو پھر وہ ملکی تاریخ کے اندر جو ہے وہ بطور سند جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس تمام صورتحال میں جیسا کہ کل کا اگر آپ ویلاگ ضرور دیکھیں، میرے خیال سے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کل کا اور آج کے ویلاگ، کیونکہ وہ ساتھ ہی ہے تو آپ ذرا صورتحال کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ کل میں نے کہا تھا کہ یہ کچھ ہمارے ہاں جان بوجھ کر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کرتی کہ جب بھی کوئی عدالت میں اہم کیس چلتا ہے تو یہ پارلیمنٹ میں اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج بھی جب چیف جسٹس نے کہا کہ سم اہم مقدمے کو ہم سنیں گے، تو آج پھر وہ جناب آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر دوسری عدالت لگی ہوئی تھی، اور جس طریقے سے وہاں پہ تارڑ صاحب نے اور جس طریقے سے وہاں پہ رانا ثناء اللہ نے ججز کے خلاف جو زبان استعمال کی اور جس طریقے سے ان کو دھمکیاں دیں، تو مجھے تو عجیب ہی لگ رہا ہے یہ اس ملک کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر کہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی گفتگو کی جائے، ججز کو اور جو ریاست کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کے ججز کو اس طرح ملائن کیا جائے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے نا، میں آپ کو دیکھیے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے ویلاگس، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ ہم نے آپ کو ہر وہ چیز بتائی تھی، اگر آپ میرے 6 مہینے پہلے اگر لوگوں نے پورے سنو اسکپ نہ کرتے ہوں تو آپ اس بات کے گواہ ہوں گے ایمانداری کے ساتھ کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے۔ جس قسم کی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، رات کو بات ہو گئی، دن کو بات ہو گئی، میں نے کہا تھا کچھ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ انہوں نے کیا تھا نا، اس کے اندر حکومت جو ہے، حکومت کا سب سے بڑا کردار ہے۔ لوگ صرف جو ہے نا آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دوڑتے، اسٹیبلشمنٹ ہے سب سے بڑا، لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران کا رہنا اسٹیبلشمنٹ کی موت نہیں ہے۔ عمران کے رہنے سے فوج نہیں مرے گی، لیکن عمران کے رہنے سے یہ جو 14 یا 15 سیاستدان ہیں ان کی موت ہو جائے گی، اور ان کی موت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بین الاقوامی طاقتیں یہاں پر پاکستان میں جو کھیلتی ہیں ان کا ہمیشہ کا راشن پانی بند، ان کے مفادات بند۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ عمران خان نے تو یہ کرنا نہیں تھا، تو اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا ان کو کہ جو کچھ وہاں ٹرمپ کے ساتھ کیا ہے، اب یاد ہے میں نے الفاظ کہے بھی تھے، میں نے کئی ویلاگز بھی پڑھے ہوئے ہیں، اخباری بیانات بھی پڑھے ہیں، تھم میل بھی میں نے لگایا تھا ٹرمپ کا اور عمران کا۔ میں نے کہا جو کچھ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ کے کہنے کے اوپر ٹرمپ کے ساتھ، وہی کچھ یہاں بھی ہوگا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ جائیں، آپ اپنی توپوں کا رخ باجوہ کی طرف رکھیں۔ باجوہ نے سب یہ کام کیا، اور بنیاد آپ رکھیں امریکہ کی طرف، کیونکہ مغرب جس وقت عمران خان نے جب یہ لہرایا تھا کاغذ اور جب یہ بات کی تھی، تو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مغرب جو ہے، میں کو تجزیہ نہیں دے رہا آپ کو، حقیقت نہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بڑا ڈپریس تھا اس وقت مغرب، کہ یہ پاکستان کے اندر کیا ہو گیا۔ اگر پاکستان کی عوام اگر ہمارے خلاف اگر کھڑی ہو گئی تو آپ کو پتا ہے پھر اس کا اثر صرف پاکستان کی عوام کے اندر نہیں ہوتا، اس کا اثر دوسرے ملکوں پہ بھی ہوتا ہے۔ ایران ہمارے پڑوس کے اندر موجود ہے، امریکہ ابھی افغانستان سے امریکہ ابھی زخم کھایا ہوا ہے۔ تو یہ تینوں ملکوں کے اندر اگر یہاں پاکستان ایک بڑے ملک کے اندر دوبارہ اگر لہر ہوئی تو یہ پھر تینوں ملکوں کے اندر ایک ایسی لہر اٹھے گی کہ اس خطے میں ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ جو ہے نا فواد چودھری کو اور اپنی جو حکومت کی جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں اور جو عمران خان کے ساتھ پہلے شوٹرز ہیں، ان کو انہوں نے یوٹیلائز کیا۔ اور میں بار بار اسی لیے کہہ رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ ادھر مت جائیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، آپ ان کو فنا فلا کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔ عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، آپ چڑھ دوڑیں پی ڈی ایم کے اوپر، ختم کر دیں پی ڈی ایم کو۔ لیکن وہ بات وہی آ گئی، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ کو اس کے نقصانات ہوں گے، لیکن کچھ جو ہیں آپ کے ابھی بھی جو ہیں بڑے بڑے ویلاگرز اور جو بڑے ان کے ساتھ جو ہے جن کو کہیں نہ کہیں سے پیسے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ابھی بھی وہ عمران خان کا ایک ہوا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ ہوا بناتے بناتے بالکل عمران خان کو، میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے یہ بات دیکھا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں، کیونکہ یہ بین الاقوامی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر کوئی بڑی طاقتیں کسی لیڈر کو اگر انتقام کا نشانہ بناتی ہیں
تو پھر اس لیڈر کو کہیں نہ کہیں خاموشی سے ان کی مقامی اسٹیبلشمنٹ بچا لیتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نئی آنے والی جو قیادت ہے اس سے آپ فی الحال پنگا نہ لیں. لیکن لوگ ہمیں کہتے تھے کہ نہیں فیصل صاحب آپ جو ہیں فوج کے ایجنٹ ہیں, آپ فوج کو سپورٹ کر رہے ہیں. بھائی میں فوج کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ میرے لیے بےایمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ جب میرے سامنے ایک چیز پورے پیپر کی طرح میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے ڈسکس ہو رہے ہیں واشنگٹن بیجن ادھر ادھر فلانا ڈھمکنا, مجھے چیزیں پتہ لگ رہی ہیں, اس کے باوجود میں چھپ چھپا کر کہتا ہوں جی بہت زبردست عمران خان صاحب نے کام کیا, پلٹ دیا جی, جھپٹ دیا جی, لٹا دیا جی, بٹھا دیا جی. تو یہ تو میں کر کے اپنے ویوز تو لے لوں گا, آپ لوگوں کو تو خوش کر دوں گا, لیکن یہ جھوٹ بولنے کا جس بندے کو میں نے گمراہ کیا ہوگا نا اس کا پھر مجھے جواب دینا پڑے گا. تو یہ کام سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اپنا فرض پورا ادا کر رہا ہوں, آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اب یہی ہوا ہے, جب اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہو گئی تو اب نتیجہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے طے اب کر لیا ہے کہ عمران خان کو انہوں نے نشان عبرت بنانا ہے, کیونکہ عمران خان کی زندگی جو ہے یہ 14 جماعتوں کی موت ہے, جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب ایک میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, اب گزشتہ 48 گھنٹوں میں ایک نیا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کو بھی نشان عبرت بنانا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور جو لوگ جو قاضی کہیں نہ کہیں اس حوالے سے حکومت کے خلاف جائیں گے, ان کے خلاف حکومت اقدامات کرے گی, بڑے اقدامات کرے گی, بہت سارے اقدامات. پس پردہ آپ کو ہوتا ہے سیاسی پھر ہوتے ہیں کہ بڑے معاملات ہوتے ہیں, بچوں کے داخلے, یہ وہ فلانا ڈھماکہ, یہ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. بشارت بتا رہا ہوں, یہ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں, اور جو ان کے اقدامات ہوں گے وہ پاکستان کی سرحد کے پار بھی ان لوگوں کے مفادات جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں. اشارہ دے دیا بس میں نے آپ کو, اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہاں میرے پڑ جلتے ہیں. تو یہ جو ایک پلان ہے نا پورا, اور یہ قاضی صاحب ہمارے جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا, جو آئے ہیں پتہ نہیں, ہمارے ایک سینئر جج ہیں, شاید قاضی ہیں, شاید قاضی نام ہے ان کا غالباً, میں یار یاد نہیں ہے مجھے, پتہ نہیں ہو سکتا کوئی اور ہو. ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی کا جو ہے نا پورا بدلہ جو ہے وہ 25 کروڑ عوام سے لے رہے ہیں. اور پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس پورے پینل کو جو ہے, جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ہیں, ان کو نشان عبرت بنایا جائے. اور اس کی آج آپ سن لیں, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کی آپ کو یقین دہانی بھی مل جائے گی. یہ بات جو کل میں نے کہی تھی, آج آپ رانا ثناء اللہ کے بیان سن لیں, کیا کہا انہوں نے پارلیمنٹ میں. یہ ججز جو ہیں اپنی میتوں کو یا اپنے جنازوں کو خراب کر رہے ہیں. پارلیمنٹ دیکھیے, پارلیمنٹ کا فلور دیکھیے, بندے کا عہدہ دیکھیے, اور بندے کے منہ سے نکلنے والے الفاظ دیکھیے. اس کے بعد بھی آپ کو کیا کسی کو شک ہے؟ اب بھی اگر کوئی ویلاگر آپ کو کہا کہ دبا دیا خان صاحب نے, گرا دیا خان صاحب نے, تو پھر ابھی آپ نہ سمجھے تو پھر آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ ظلم جو ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, اور یہ انصاف اور قانون کی جو جنگ لڑ رہے ہیں نا اعتزاز احسن اور کچھ وکلا کھوسا صاحب, یہ اس وقت حقیقت میں آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان بھی آپ کی جنگ لڑ رہا ہے اور یہ بھی آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. وکلا نکلیں گے باہر, ضرور نکلیں گے, مجھے پتا ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وکلا کے ساتھ عوام نہ نکلی تو یہ وکلا کی تحریک ناکام ہو جائے گی. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, عوام کو پریپیئر ہونا پڑے گا. اگر عوام نہیں نکلی تو یہ وکلا کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. آپ بھول جائیے جو لوگ آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں, کچھ میں دیکھ رہا ہوں ویلاگرز کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ مجھے بھیجتے ہیں فیصل صاحب بہت زبردست وکلا جب نکلے تھے اس وقت اس کے پیچھے مغرب کا پیسہ تھا, مشرف کی دشمنی تھی, مشرف کو نیچے گرانا تھا, اب عمران کو نیچے گرانا ہے. اب پہلے وکلا کو پیسے لگے تھے, اب حکومت کو پیسے لگ رہے ہیں, اب حکومت کی حمایتیوں کو پیسے لگ رہے ہیں. ان کا مقابلہ صرف اور صرف اگر کو کر سکتا ہے تو وہ عوام کر سکتی ہے اللہ کی مدد سے. وکلا کے ساتھ اگر عوام بھرپور نکلیں گے تو پھر آپ سمجھے کہ کچھ معاملہ ہو سکتا ہے, ورنہ انہوں نے ہر صورت میں عمران خان کا کورٹ مارشل کرنا ہے. آپ کو میں بار بار کہہ رہا تھا, لوگ نہیں مانتے. میں نے کہا حکومت, لوگ کہتے جی حکومت کچھ نہیں ہے. حکومت اس وقت سب کچھ ہے, اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی ہے, لیکن حکومت سب کچھ ہے. اگر حکومت کے ہاتھ میں بندوق ہے, حکومت کس کا کندھا استعمال, بار بار کہا کس کا کندھا استعمال کر رہی ہے؟ کسی یونیفارم والے کا ہی کندھا استعمال کر رہی نا. تو اگر آپ اس کے ہاتھ سے بندوق لے لیں, اور جو بندوق جس کے ہاتھ میں اگر وہی نہ رہے تو پھر وہ کیا کر لے گا, کدھر سے لا کے رکھے گا؟ کسی آسمان سے لا کے توپ اپنے کندھے پہ رکھے گا. دنیا کی مثالیں پڑھیے, چھوٹا سا ویل ہوگا تو میں اپنا ٹائم نہیں کہ میں دنیا کے انقلابوں کی مثالیں دیتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جزیے کے اندر, یہ باتیں جو نا خبروں کے اندر, میں آپ کو نا وہ خبروں میں اصل چیز آپ کو میں ایک جس کہتے ہیں ریئر ایسنس ہوتا ہے کسی چیز کا, وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ عمران خان کے خلاف جو محاذ کھلا ہے یہ عالمی اشارے پہ تھا. اس کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی,
عمران خان کو ہٹایا گیا تھا، اس کے پیچھے مغرب کا ہاتھ تھا، روس نے بھی کہا، چائنا نے بھی کہا، سب نے کہا، سب نے اتنا کنفرم کرنے کے باوجود، ہر چیز کا ثبوت ہونے کے باوجود، پھر آپ مجھے دیکھیں کہ کتنی بڑی عمران خان سے بلنڈر کروا دی گئی، اس کو یو ٹرن کروا دیا گیا. اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں جتنے لوگ آج سے ساتھ جو پیراشوٹر سے اور جو کہ ڈبل وکٹ کے اوپر کھیلے تھے، وہ ایک ایک کر کے کتنی تیزی سے عمران خان سے دور ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈوزیئر تیار کیا گیا عمران خان کے لیے، آج تک تو کشمیر کے اوپر اتنا زبردست ڈوزیئر انہوں نے تیار نہیں کیا جتنا ڈوزیئر انہوں نے عمران خان کے حوالے سے تیار کر لیا ہے کہ جناب وہ پورا طریقے سے کہ جناب یہ دہشت گرد ہے اور فلانا اور ڈھمکنا سارے کا سارا. تو اس سے ساری چیزیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کے لیے جو ہے مسئلے بہت ہیں. عمران خان کے ساتھ اب ججز کو بھی لوگ بہت سارے گالی دے رہے ہیں. دیکھیے ججز کا میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹس، وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والی بات، ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف عمران خان جیسا وزیر اعظم کے ساتھ پیراشوٹرز تھے، ادھر ججز کے ساتھ بھی کچھ پیراشوٹر ججز موجود ہیں جو کہ اس کو ڈیلے کراتے رہے. آپ کو نظر تو آ رہا ہے نا، ججوں کے اندر لڑائی تو کروا دی نا حکومت نے، تو حکومت نے لڑائی تو کروا دی. اب حکومت جو ہے ججوں کے اندر لڑائی کرا کے اب اپنے جو ہے لوگوں کو وہ بنائیں گے زیادتی کا نشانہ جو ان کے خلاف ہے. اسی وجہ سے زرداری صاحب نے جو کیا ہے نا، پہلے کوسا کو فارغ اور اعتراض حسین کو، پہلے زرداری صاحب فارغ نہیں کر رہے تھے. زرداری صاحب کا پہلے خواہش یہ تھی کہ یہ معاملہ نہ جائے اس کے اندر، کورٹ کے اندر ملٹری کورٹ کا مسئلہ نہ بنے. وہ انہوں نے منع بھی کیا تھا محسن نقوی کو، تمہارا بھی اشارہ کیا تھا کہ یار تم زیادہ اچھل کے بات نہ کرو. جب ان کا یہ بیان آیا، جو میں نے بھی کہا، اخبارات میں پتہ لگا، ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں تو اسٹیبلشمنٹ کو تو پتہ ہوتی، ان کو پتہ لگ گیا. انہوں نے پھر ذرا ان کے چابی تو ٹائٹ کی، انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو نکال کے باہر کرو. انہوں نے کیا نکال دیا، کس بنیاد پر کہا کیا کہ اعتزاز احسن اور اپنا کوسا صاحب جو ہیں بلیک میل کر رہے ہیں. ان کو زرداری صاحب کو کہا گیا تھا کہ ان کو نکال باہر کریں آپ، اور ہر صورت کے اندر جو اس وقت ہمارا ایک پلان ہے، جو اس کے اوپر پی ڈی ایم چل رہی ہے، پی ڈی ایم کا جو اس وقت پلان ہے عمران خان کے حوالے سے، اس کے اوپر جو ہے آپ نے فی الحال ہمارا ساتھ دینا ہے. اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تو پھر یقین کریں کہ آپ کو بھی پھر ہم چھٹی کر دیں گے. یہ کھل کر ان کو پیغام دیا گیا تھا گزشتہ 24 گھنٹے پہلے. میں آپ کو بڑی بڑی خبریں اپنے الفاظ میں چھپا کے دیتا ہوں. اس کی تصدیق آج بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں کر دی. کیا کہا تھا بلاول صاحب نے؟ غور سے سنا اپنے پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے کہا تھا عمران صاحب کو کہ آپ معافی مانگ لو، مل جاؤ جل جاؤ، وہ نہیں ملا، ان کی ضد تھا، ان کے گردن میں سریا تھا، کچھ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. اور پھر ساتھ میں کہنے لگے کہ اب عمران خان نے جو کچھ کیا بند گلی میں اپنی پارٹی کو لے گیا، لیکن ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بند گلی میں، اگر ہم نے ذرا سا کچھ کیا تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی بند گلی میں چلا جائے. تو وہ اس قسم کی جو باتیں کرتا نا کہ ہم بھی بند گلی میں جائیں، ان کا مطلب ہے کہ تمہاری بھی چھٹی نہ ہو جائے. یہ پیغام ان کو گزشتہ 24 گھنٹے پہلے زرداری صاحب کو دے دیا گیا تھا کہ آپ زیادہ اسمارٹ نہ بنے، اپنے ان وکلا کی حمایت نہ کریں جو یہ کر رہے ہیں، ہمارے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے، اور جو ہمارا نئے پلان ہے آپ اس کو چھٹی کریں. اور پھر اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ زرداری صاحب ویسے بھی اس وقت مغرب کی پے رول کے اوپر ہے. زرداری صاحب بذات خود اپنے لیے وزیر اعظم بننے کی ان کی پوری کوشش تھی کہ بلاول صاحب کو لایا جائے، لیکن امریکہ کا اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کا بھی چلو ٹھیک تھا کہ صحیح آ جائے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے، طاقتور حلقوں کا بھی خیال ہے کہ یہ ابھی اتنا میچور نہیں ہے. تو مائٹ بھی میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب اپنے آپ کو بطور وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ کے طور پہ پیش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بلاول صاحب اسٹل کچھ عرصے کے لیے وزیر خارجہ یا کچھ اور کریں. اسی لیے وہ آج آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے پہلے بھی وہ اپنا وہ کام وام کیا تھا، کچھ وہ اپنا وہ پیش کی تھی اکنامیکل پالیسی وغیرہ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے پاکستان کی حکومت نے مل کے جناب ہمارے آرمی چیف کے ساتھ ریلیکسیشن پالیسی پتہ نہیں کیا بنائی ہے. آج جو ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن کے زرداری صاحب اپنی کو پالیسیاں بتا رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ کپاس کے، آج میں نے اتفاق سے میرا تھا مجھے ٹائم تو کچھ میں نے تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی آن کر کے سن لیا، نارملی میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ کچھ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ میں نے وہاں بھی کپاس پہ تجربے کیے، پتہ نہیں کہاں کہاں، اللہ جانے کون سے تجربے وہ کرتے رہے، ان کے تجربے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اپنے آپ کو ٹرائی کر رہے ہیں. لب لباب کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ ملک کی تاریخ کے لیے ایک بہت اہم راہ جو اختیار کرے گی. پاکستان کے حالات میں بالکل جھوٹ نہیں کہتا، دوسرے ویلاگرز کی طرح پاکستان کے حالات بالکل خراب ہیں اور خراب ہونے جا رہے ہیں. یہ آپ کی اکنامیکل پالیسی وغیرہ جو ہے، یہ آپ نے جو ٹھیکے پہ دے دیے، آپ نے وہ کیا کہتے کس کو دے دیا، کیا کر دیا، کیا بھیج دیا، کچھ بھی کر لیں، ڈو واٹ ایور یو وانٹ. جب تک آپ سے میں کہہ رہا ہوں یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ
یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول طے کر دیے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول طے ہوتے ہیں نا وہ پھر پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں. جب تک ظلم ستم ناانصافی اگر آپ رہے گا آپ کی ریاست کے اندر, آپ کبھی ٹریک پر نہیں چڑھ سکتے. آپ کچھ بھی کر لیں, سارے ملک کو آپ ٹھیکے پہ دے دیں, آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. میں نے کہا تھا, لوگ نہیں مان رہے تھے. 4 دن پہلے میں نے کہا تھا, موڈی کی جانے سے پہلے سے میں نے کہا وہ لوگ سارے کے سارے بڑے لوگ کہتے ہیں وہ چین کا ہوگا, ایسٹ کو ہوگا, ویسٹ کو ہوگا. میں نے کہا تھا کوئی ایسٹ ویسٹ کو چھوڑ دیں آپ, چین اور پاکستان ہوگا اور سب سے زیادہ پاکستان کو کیا جائے گا. میں نے کھل کر لوگوں کو, میں نے غیر ملکی ایجنسی اس کو بھی دیا تھا اسٹیٹمنٹ, اور آپ دیکھ لیں جو آیا ہے اعلامیہ, اس میں صاف پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کے یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے اور دہشت گردی کو آپ بند کریں. وہ سارے کا سارا انہوں نے جو میں نے آپ کو 2 دن پہلے 3 دن پہلے بتایا تھا, اس لیے میں کہتا ہوں میرا ویلاگ پورا سنا. میں نے پورا بتایا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جب مودی صاحب نیو یارک پہنچے تھے اسی دوران جو یہ موو کرائی گئی تھی یہ ساجد میر کے حوالے سے موومنٹ یونائٹڈ نیشن کے اندر. تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے. پاکستان کے لیے فی الحال کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے اپنے سیاستدان, کیونکہ اور عوام جو ہے, عوام اس میں اس لیے بھی ہے کہ عوام ابھی تک ہم اب دیکھیں عمران خان صاحب, یہ مطلب میں کسی کو پروک نہیں کر رہا, آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے, جو ہمارے فوجی شہید ہیں, جو ہمارے شہداء ہیں, جو ان کی جو یادگار تھی ان کو توڑا گیا, جلایا گیا, ادھر میں اس کی سخت مذمت کو, میں سخت خلاف ہوں اس چیز کے, مجھے بالکل پسند نہیں, یہ نفرت انگیز ہے, یہ میں اس کو ریاست سے بغاوت قرار دیتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ ان کو اکسایا کس نے. میں تو اسی شروع سے, میں تو روز اول سے جواب مانگ رہا ہوں. تو یہ اتنے لوگ جو پہنچے, 150 بندہ پہنچا کیسے یار, مجھے یہ بتا دی کس طرح پہنچا. ہم نے خود یار کیا کہتے ہیں MRD کے اندر ہم نے جلسے کیے, PNA کی تحریک کے اندر ہم نے جلسے کیے, ہم لوگوں نے بھی جلوس نکالے, ہم لوگوں نے بھی ہنگامے کیے ہیں. لیکن کس طرح اتنی, جب ذرا سا آگے نکلتے تھے ناظم آباد, مجھے اچھی طرح یاد ہے ناظم آباد تھانے کی طرف ہم گئے تھے, وہ صوبائی صغیر کا مسئلہ ہوا تھا, سارے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ تھے, تھوڑا ٹائم لگا جناب, وہ وہاں کا DSP اس کا پتہ نہیں کون تھا, منور کر کے نام تھا, وہ دھڑا دھڑ جناب 8-10 ٹرک لے کے پہنچ گیا, وہ لاٹھی چارج, وہ آنسو گیس, وہ 3 پھیرا کیا. ہم لوگ پیٹرول پمپ میں کوئی آگے پیچھے غالب لائبریری کے سب ادھر ادھر چلو گئے. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, لیڈر تھا اس وقت اس کے اندر NSF میں. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے, یہ تو اتنا اہم جگہ ہے یار, یہاں پہ اتنی بڑی کہاں چلی گئی تھی فوج, کدھر گئے تھے فوج کے رکھوالے, کدھر گئے تھے, یہ اس پہ تو دیکھیں. اچھا چلو کہہ دیتے ہیں بھی ہو گئی ہوگی غلطی, ہم نہیں کہتے, ہمارے ادارے ہمارے لیے بہت پیارے ہیں, لیکن بھائی یہ تو مجھے بتا دو کم از کم کہ یہ نوبت آئی کیوں. اگر الیکشن کروا دیتے آپ صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کا آتا ہے اس کو نہیں آنے دینا, تو اس کو نہیں آنے دینے کی وجہ سے, کیونکہ ان کا آتا نا اس کو ہٹاؤ ورنہ سزا دیں گے, تو ہٹا تو دیا, تو اب اس کو نہیں آنے دینا ہے. نہیں آنے دینے کے لیے آپ نے پورے 25 کروڑ عوام کے مستقبل کو آپ نے ستیہ ناش کر کے لگا دیا. وہ تو گیا, تو ریاست بھی ستیہ ناش پہ لگ گئی ہے. امریکہ نے بھارت کے ساتھ بڑے معاہدے کر لیے, ڈیفنس کے معاہدے کر لیے. امریکن ایروسپیس کے ساتھ جو ہے ہندوستان بھارت کی ایروناٹکس والوں کے ساتھ معاہدے ہو گئے, اور سارے کے سارے کام وہ کر رہے ہیں, بھارتیوں کو فل ایکسیس دے رہے ہیں ہر معاملے کے اندر, ہر طریقے سے سائیڈ لائن کے اندر. بڑی چیزوں پہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو, کسی وجہ سے بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں. گلگت بلتستان پاکستان کے حوالے سے کیا کرنا ہے, چین کو کس طرح کنٹین کرنا ہے, ہر جگہ وہ پہلا نمبر جو ہے انہوں نے پاکستان کا رکھا ہے. تو یہ ہم جو ہیں بس ادھر لگے ہوئے ہیں عمران خان کے اوپر, عمران خان کو لگا دو, یہ بیڑا غرق کرے گا. میں کل کہا تھا, آج میں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا جو PDM کا اور جو مسلم لیگ نواز کا جو ہے نا گروپ, یہ سیاسی, یہ سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کی فوج کا, یہ سب سے بڑے دشمن ہے پاکستان کی ریاست پاکستان کی. ان کا ماضی بھرا پڑا ہوا ہے. یہ جو ہے ہماری فوج کے جو موجودہ جو ہے نا سربراہ, ہمارے جو ہم عزت کرتے ہیں, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دی, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, ان کو یہ غلط ٹریک پہ انہوں نے ڈال دیا. جیسے عمران خان کو غلط ٹریک پہ ڈال دیا تھا نا لوگوں نے, اس طرح ان کو بھی غلط ٹریک پہ ڈال دیا, اور ان کو اس طرح ڈالا ہے ایک طرف کہ امریکہ خوف امریکہ کا کرا دیا ہے, دوسری طرف ان کو ڈال دیا ہے, عوام سے ان کو دور کر دیا ہے, عوام سے دور کر کے سارے فیصلے کرا رہے ہیں. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ملٹری ہو, دنیا کی بڑی سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہو, عوام کے بغیر وہ کبھی بھی کامیاب اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی. تو یہ ایک آج کا پیغام تھا, آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.